اس میں امپورٹنٹ بات یہ ہے، ایک اور چیز جو ہے نظام کو بدلنے کی بات، ایک اور جو ہماری معیشت کے ہمارے گلے میں جو پھندا ہے وہ معاملات جن کا تعلق سی پیک سے، یہ نہیں کہ سی پیک بدلا ہے، مگر جس طرح سے ہم نے اس کو مینیج کیا ہے، ہمارا 1/3 فارن ڈیٹ جو ہے وہ چائنیز ہے، ان کے ہم پر بے پناہ اب رقوم ہم پر جمع واجب الادا ہو گئی ہیں، ہم ان کے شہریوں کا تحفظ نہیں کر پائے ہیں۔ اس کے بعد بھی ہم جاتے ہیں اور ہم کہتے ہیں کہ ہم نے ان کو منا لیا اور ہم نے 200 یا 100 ہم نے ایم او یوز کر لیے، یہ کر لیے۔ یہ جو ہمارا یہ والا ایشو ہے، یہ کیسے مینیج ہوگا؟ یہ تو ہمارا لائف اینڈ ڈیتھ کا معاملہ ہے، اتنا کرٹیکل ہمارا نیبر ہے، اسٹریٹجک پارٹنر ہے، ہمالیہ سے اونچا دوست ہے، اس کی ناراضگی تو دیکھیں۔ سر پہلے تو یہ نا کہ اگر آپ کا بزنس نہیں چل رہا ہو مثال کے طور پہ، تو آپ اپنے گھر کی 4 عمارت اور نہیں بنائیں گے، 4 چھتیں اور نہیں ڈالیں گے، ٹھیک ہے؟ آپ کو چائنا کو اس وقت 470 ارب روپیہ دینا ہے، کیونکہ 70 ارب ابھی دیا ہے، تو 470 ارب روپیہ جو ان کا پچھلا واجب ہے وہ دینا ہے اگلے سال۔ یہ اصل نہیں ہے، یہ ان کا نہیں، یہ ان کا واجب ہو گیا ہے، واجب ہے، ٹھیک ہے؟ اس کے علاوہ اگلے سال 800-900 ارب روپیہ دینا ہوگا، 1000 ارب دینا ہوگا، اس کے بعد اگلے سال۔ مطلب پرنسپل تو نہیں ہے نا؟ نہیں، تو آپ نے ان کو دینا ہے ویسے، ٹھیک۔ اچھا، اس میں سر یہ ہے کہ یہ کیپیسٹی پیمنٹس وغیرہ بھی شامل ہے نا اس میں، تو بجلی کے میں اس کے کہہ رہا تھا۔ سو اس میں یہ ہے سر کہ آپ نے جا کے ان سے کہا کہ یار جو ابھی پیسے دے سکتے ہیں وہ ابھی ہم نہیں دے سکتے، ابھی رک جاؤ، اور اگلے 3 سال 5 سال کا وہ آپ ری اسکیجول کر دو، اس کو 10 سال لے جاؤ، ٹھیک ہے؟ جب آپ یہ کہہ رہے ہیں تو ساتھ ساتھ آپ یہ کہہ رہے ہیں لیکن 2100 ارب روپے اور دے دو، مجھے ٹرین بنانی ہے، 600 ارب روپے اور دے دو، مجھے تھاکوٹ سے رائے کوٹ ہائی وے بنانا ہے۔ وہ یار خدا کا خوف کرو، یہ والے پیسے کا، یہ ٹرین سے کیا $1 بھی کماؤ گے؟ نہیں۔ ٹرین کا کیا پروجیکٹ فیزیبل ہے؟ نہیں۔ آج تک ریلوے نے کبھی پیسے کمائے؟ نہیں۔ تو آپ اس میں کیوں پیسے ڈال رہے ہو؟ سر ماڈل ہے نا اورنج ٹرین کا ہمارے پاس، جو ہم نے پنجاب میں کیا سی پیک کے اندر۔ سر میری بات سنیں، گزارش یہ ہے کہ مطلب آپ کم از کم فردر غلطیاں کرنا تو چھوڑ دیں نا، جو ہو گیا سو ہو گیا۔ آپ بولیں کہ یار میں اور غلطیاں نہیں کروں گا، میں یہاں پہ روکوں گا، پہلے جو میرا ابھی قرض دینا ہے وہ تو میں اس کا تو بندوبست کروں کہ میں وہ قرض کہاں سے لاؤں گا، باقی پھر دیکھ لوں گا جب اللہ پیسے دے گا، یا میں پرائیویٹائز کر دوں گا۔ آپ بالکل چائنا کو بولیں کہ یہ ہم ریلوے پرائیویٹائز کرتے ہیں، تم اپنی پیسے آگے لگا دو، دیکھتا ہوں وہ چائنا تو نہیں آئے گا۔ ابھی تو اس وقت خیر چین آپ کو ادھار بھی نہیں دے رہا، لیکن سر چین نے بھی جب آپ کو قرض دیا تھا نا، تو وہ یہ نہیں سوچ رہا تھا کہ آپ کی اتنی مس مینیجڈ اکانومی ہوگی، کہ جب آپ کو انہوں نے قرض دیا تو وہ سوچ رہا تھا کہ آپ جب بجلی ڈبل کریں گے جو ہم نے کی، تو انڈسٹریل پروڈکشن بھی ڈبل کر دیں گے، آپ ایکسپورٹس بھی ڈبل کر دیں گے۔ ہمارا ایکسپورٹ وہیں کے وہیں کھڑا ہے، ہماری انڈسٹریل پروڈکشن اس سال جو ہے لارج اسکیل مینوفیکچرنگ کم ہوئی ہے، لیکن اب ایف بی آر نے ایک نیا فیصلہ فرمایا ہے کہ اب اگر آپ کو 5 کروڑ روپے سے اوپر کا مشین لگانا ہوگا اپنی فیکٹری میں، تو انکم ٹیکس کمشنر سے اجازت لینی ہوگی۔ یہ بجٹ کے اندر فیصلہ کیا ہے۔ ایک جس ملک کے اندر لارج اسکیل مینوفیکچرنگ کم ہوئی ہے، وہاں پہ ناؤ وی ول نیڈ ٹو گیٹ این انسٹالیشن پرمیشن فرام ایف بی آر، فرام چیئرمین جی، اس کے انکم ٹیکس کمشنر سے، کہ آپ نے لگایا، اگر آپ یہ نہیں کریں گے تو آپ قانون کی خلاف ورزی کر رہے ہیں، ٹھیک ہے؟ مطلب مجھے سوچیں کہ یہ ہم کر رہے ہیں، تو چلو وہ تو چھوٹی موٹی چیزیں غلط ہو گئی ہوں گی، صحیح کر لیں گے بجٹ کے اندر، لیکن دا فیکٹ آف دا میٹر از کہ ایک سی چینج ان مینٹیلٹی کرنی ہوگی پاکستان کو۔ وی ہیو ٹو انڈرسٹینڈ کہ یہ پاکستان جس طرح ہم چلا رہے ہیں یہ صحیح نہیں چلا رہے ہیں۔ ایک مرتبہ آپ یہ سمجھ لینا کہ ہم صحیح نہیں چلا رہے، ہم نے من حاصل قوم غلطیاں کری ہیں، ہر ادارے نے غلطیاں کری ہیں، ہر سیاسی پارٹی نے غلطی کری ہے، اور ایک مرتبہ یہ آپ سمجھ لیں، اس کے بعد آپ کو بیٹھنا پڑے گا۔ اور سر دیکھیں، اب یہ شاید کوئی پیش رفت ہوئی ہے، محمود خان اچکزئی صاحب شاید ملیں گے، یہ میاں نواز شریف، محمود خان اچکزئی، 2-4 اور بڑے سیاستدان بیٹھیں گے، اس کا کوئی نہ کوئی راستہ نکالنا پڑے گا، سیاسی جمود کا بھی، لیکن پھر معیشت کا بھی راستہ نکلے گا، یہ الگ نہیں کر سکتے آپ۔ شاہد بھائی، آپ کی سیاسی بصیرت اور سیاسی ایکسپیرینس اور سیاسی سٹینڈنگ ماشاءاللہ بہت معتبر آپ پاکستان کے سیاستدان ہیں، بالکل بے شک، مجھے اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ مجھے صرف یہ سمجھانے کی کوشش کیجئے میرے ساتھ ہمارے پاکستانی بھائیوں کو کہ وہ کیا ہم نے، کہ 90 کی دہائی کے شروع میں ہماری ٹیکس ٹو جی ڈی پی ریشو ہو، یا ہماری مجموعی قومی پیداوار ہو، یا ہمارا ایکسچینج ریٹ ہو، یا ہماری سٹینڈنگ ہو، یا ہماری بزنس کی سٹینڈنگ ہو، وہ ہر معاملے میں ہم بھارت سے بہتر تھے، ہم ہر لحاظ سے ان سے بہتر تھے۔ یا آخر ہم نے 20-25-30 سال کے اندر کیا کیا کہ ہم یوگینڈا کے برابر آ گئے، اور بھارت جو ہے وہ G7 اور G8 کی بات کر رہا ہے، دنیا کی تیسری بڑی اکانومی بن گیا، بنگلہ دیش ہم سے بہتر اکانومی بن گیا۔ یہ ہم نے کیا مصیبت ڈھائی اپنے اوپر، جس کی وجہ سے ہم آج یوگینڈا کے ساتھ کھڑے ہیں، اور بھارت جو ہے، جو بالکل ہمارے ساتھ تھا بلکہ ہم سے خراب تھا، بالکل اس کی پوزیشن ہم سے نیچی تھی، وہ جو ہے وہ G7 اور G2 اور G3 میں پہنچ گیا۔
کمران بھائی ایک ہی فرق ہے، آپ ان تمام ممالک کو دیکھ لیں، اپنے ملک کو دیکھ لیں، انہوں نے ملک کو سیاسی استحکام دیا، اسٹیبلٹی آف پالیسی دی، آپ نے نہیں دی۔ ہم نے سب سے پہلے ریفارم شروع کیا، ہم نے اوپننگ آف دا اکانومی کی، ہم نے پرائیویٹائزیشن کی، ہم نے ان پالیسیز کو کنٹینیو نہیں کیا۔ ہم نے ہر 2-3 سال بعد معاملے کو روکا، جو پچھلی فیصلے تھے ان کو غلط قرار دیا، لوگوں کو جیلوں میں ڈالا، اور آج ہم یہاں پر کھڑے ہیں۔ تو جب جو ملک آئین کی پرواہ نہ کرتا ہو وہ نہیں چلتا، یہ بات ہمیں سمجھنی چاہیے۔ آئین کے مطابق ملک نہیں چلائیں گے تو یہی حشر ہوگا جو آپ کا ہوا ہے۔ ہمیں یہ بات آج تک سمجھ نہیں آئی۔ یہ 25 سال کا سفر جو ہے 1990 سے آج تک، ذرا اس کو ایک دفعہ ریویو کر لیں کہ ڈھونڈنا چھوڑ دیں کس نے کیا کیا، یہ دیکھ لیں کہ ہم نے کیا بنیادی خرابیاں کی۔ ایک ہی خرابی آپ کو نظر آئے گی، ہم نے آئین کا احترام نہیں کیا، ہم نے پولیٹیکل اسٹیبلٹی نہیں دی، ہم نے اسٹیبلٹی آف پالیسی نہیں دی۔ دوسرے ممالک نے ہمارے جو ریفارمز تھے ان کو اپنایا اور ہم سے آگے نکل گئے۔ یہ بنیادی بات ہے۔ لیکن یہ بات تو کر دی شاید میں نے، بڑی مناسب بات کی، لیکن دیکھیں بعض ممالک، بہت سارے ممالک ہیں، بڑی اچھی ترقی کی، بڑی اسٹیبلٹی کی، شاندار ترقی کی، وہاں پہ جمہوریت نہیں ہے، وہاں پہ کوئی پارلیمنٹ نہیں ہے، وہاں پہ کوئی بہت ہی آرگنائز کوئی کانسٹیٹیوشن نہیں ہے سر، مگر زبردست ترقی کرتے ہیں، تو خالی اس وجہ سے تو شاید ہم نہیں آ رہے۔ شاہد صاحب جو کہہ رہے ہیں کہ مطلب ادھر اسٹیبلٹی تو ہے نا، مطلب بنگلہ دیش میں کوئی جمہوریت نہیں ہے، دبئی میں کوئی جمہوریت نہیں ہے، لیکن ایک کوئی قانون کے حساب سے چلتے ہیں۔ آپ کو پتہ ہے کہ یہ فیصلہ کریں گے تو اس کا یہ نتیجہ ملے گا، کورٹس میں جائیں گے پریڈکٹیبل آؤٹ کمز ہوں گے۔ یہاں پہ یہ ہے کہ کورٹ مطلب وہاں یہ نہیں ہوتا کہ ہر وزیر اعظم جیل ضرور جائے، چاہے اور سولیٹری کنفائنمنٹ میں بھی جائے اور سب کچھ ہو، اور ایک وزیر اعظم بھی اپنی مدت پوری تو سر لیکن اس کے بعد 2 باتیں اور بھی کر دوں۔ ایک سر، پاکستان میں جب سے یہ طالبان کا انگریس ہوا ہے اور جب سے لا اینڈ آرڈر خراب ہوا ہے، سچی بات میں آپ کو بتاؤں، جب سے آپ دیکھ لیں کہ ڈائیورجنس ہوا ہے بٹوین پاکستان، بنگلہ دیش اور ہندوستان، ہمارے یہاں فارنرز نہیں آتے۔ جب میں اور آپ چھوٹے تھے کراچی میں تو ہر ایئر لائن دنیا کی ادھر آتی تھی، اب کوئی نہیں آتی ہے۔ سو دا فیکٹ آف دا میٹر از کہ یہاں پہ جہاں پہ فارنر نہیں آئے گا وہاں پہ سرمایہ کاری بھی نہیں آئے گی، وہاں پہ برآمدات بھی نہیں بڑھے گی۔ ایک وجہ سچی بات ہے کہ ہم کو یہ ماننا ہوگا، اور یہ نہیں ہے کہ ہمارا پرسیپشن خراب ہے، ہماری ریالٹی خراب ہے۔ یہ بات ماننا ہوگا کہ چائنا جو ہے آج ہم سے اس لیے ناراض ہے کہ ہم چائنیز لوگوں کو پروٹیکٹ نہیں کر سکتے، اور سچی کہہ رہا ہے وہ، ٹھیک ہے۔ اب اس میں جو بھی عوامل ہیں، افغانستان، یہ وہ، بھارت، انسرجنسی، بلوچ، لیکن دا فیکٹ آف دا میٹر اس کہ یہ ہو رہا ہے پاکستان میں۔ اور اگر ہمارے بلوچ کے لیڈران جو ہیں وہ ان کو کوئی انسرجنسی میں چلے جاتے ہیں، اس کو بھارت وہ کر لیتا ہے، تو ہماری یہ غلطی ہے نا کہ وہ کیوں کر سکتا ہے بھارت ان کو، ہمارے لوگ یہاں پہ کیوں جا رہے ہیں۔ ہم کو یہ لا اینڈ آرڈر پاکستان میں پرفیکٹ ہونا چاہیے۔ آپ دبئی کے اندر جاتے ہیں، دوسرے ممالک میں جاتے ہیں، آپ رات کو چلتے ہیں، کوئی مسئلہ نہیں ہوتا۔ یہاں پہ اگر آپ کا بچہ اسکول سے 1 گھنٹہ دیر سے آئے، آپ کی جان نکل جاتی ہے۔ سو آپ کو پاکستان کے اندر لا اینڈ آرڈر ہیز ٹو بی انفورسڈ کمپلیٹلی۔ اب دیکھیں کراچی میں آج کل ڈیفینس وغیرہ کے اندر روز ایک نوجوان کو مارا جا رہا ہے، مطلب یہ کوئی مذاق ہے؟ ہم کس چیز کا ٹیکس دے رہے ہیں؟ بہت بہت شکریہ، بہت شکریہ جناب شاہد خاقان عباسی، سابق وزیر اعظم، ڈاکٹر مفتاح اسماعیل 2 بار پاکستان کے وزیر خزانہ رہے، ہمارے ساتھ تھے۔ جاننا صرف یہ چاہتے تھے کہ اگر آج شاہد خاقان عباسی وزیر اعظم ہوتے، مفتاح اسماعیل وزیر خزانہ ہوتے، تو کیا وہ مختلف بجٹ دیتے، کیا ایسا بجٹ دیتے جو کہ پاکستانی عوام پر بھی بھاری نہیں گزرتا، ریاست پہ بھی بھاری نہیں گزرتا، اور پاکستان کو IMF پروگرام بھی مل جاتا۔ اس کی وجوہات ہم نے سنی ہیں، بہت ہی سیر حاصل، بہت ہی مفید، بہت ہی شاندار گفتگو ہوئی، بہت میں نے انجوائے کیا، آپ نے بھی کیا ہوگا، اور ہماری ضرور آگاہی میں اضافہ ہوا۔ اس کے ساتھ ہی ہمارے آج کے پروگرام کا اختتام ہوتا ہے۔ کل آپ سے پھر ملاقات ہوگی انشاءاللہ۔ کل تک کے لیے کامران خان کو اجازت، اللہ حافظ ناصر۔